میں تو خود ہیش ٹیگ لگائے ہوئے ہیں پرانا پاکستان, کیونکہ ٹیررزم واپس آ گئی ہے, مہنگائی, ڈالر پھر اوپر, پھر وہی اسٹریٹ کرائم, پھر ڈالر نیچے کب آیا تھا, یہ میرا سوال ہے. یہ ایک میرا سوال ہے, بالکل صحیح بولا, کبھی نیچے نہیں آیا. نہیں. پیٹرول کب اوپر جا کے واپس 5 سال پرانے والی قیمت پہ آیا, کبھی بھی نہیں آیا. کون سی ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے پیٹرول اور ڈالر پچھلے 5 سال جگہ پر لے آئے؟ کیا ایون آٹا نہیں آیا نا, سب اوپر ہی جا رہا ہے, آگے سے آگے ہی جا رہا ہے. اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 25% بڑھنا بہت زیادہ ہے, بالکل کبھی نہیں ہوا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. میں اس گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کر رہا, بلکہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو سے سوال پوچھنے کا حق ہونا چاہیے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے شہباز شریف ہو یا پیپلز پارٹی ہو. آپ کو حق ہے, آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ ان سے پوچھیں بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے یہاں پہ نا, آپ اپنے پولیٹیکل لیڈر کو اپنا ریلیجیس لیڈر بنا لیتے ہیں. اچھا. اور آپ اس سے سوال پوچھنا بھی توہین سمجھتے ہیں اس لیڈر کی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے سٹی میئر سے جا کے مل سکتے ہیں, یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. ہم اپنے کاؤنسلر سے اس کے گھر کے باہر جا کے, ہمیں یا آفس کے باہر جا کے ہم مل لینا چاہیے ہمیں. یہ الگ بات ہے کہ اب پروٹوکول اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے, مگر ہمارے آئین کہتا ہے کہ ہم وہ ہمارے جواب دیں ہیں. آپ کو یاد ہے جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے فیئر ہال پہ الیکٹریسٹی کے خلاف, یاد نہیں آپ کو؟ آپ بھی تھے, میں بھی تھی. پھر انہوں نے تو پورے, جب ہم گئے تھے ڈی ایچ اے کے آفس تو انہوں نے کنٹینرز کھڑے ہوئے تھے اور بچے تھے وہاں پہ اور خواتین تھی. ہم نے کہا اتنا ڈرتے ہیں ہم سے, کنٹینر کھڑا کیے ہوئے. اور میں اس پروٹیسٹ کے بعد میں نے تو کہا بھائی رہنے دو, یہ یہاں بجلی نہیں آئے گی, اور نہیں آئی. میں بیریا ٹاؤن شفٹ ہو گیا. وہاں آتی ہے؟ میں ہاں وہاں بجلی آتی ہے جی, وہاں نہیں جاتی بجلی. ریئلی؟ ہاں جی, اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو. واو, ٹچ وڈ. ارے واہ ماشاء اللہ. یعنی کہ سب کو ایک اور ہی ملک بن گیا الگ سے. بیریا ٹاؤن دور ہے تھوڑا, لیکن کم از کم بیسک نیسیسٹیز سے جب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی تو ہم کیسے کوئی کریٹو چیز سوچیں گے, یا کیسے بھلائی کے بارے میں سوچیں گے. ایگزیکٹلی. آپ کی سب مطلب میرے گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی اور میرے گھر میں آٹا نہیں ہے, تو میں پہلے دیوار بناؤں گا کہ آٹا لاؤں گا؟ میں آٹا لاؤں گا. تو ہم بیسک نیسیسٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں, وہی مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو ہم آگے کو کیسے. ابھی ہم بات کرتے تھے سائیکیٹرسٹ اور مینٹل ہیلتھ کی, وہ تو بہت پیچھے رہ گیا. آپ کے گھر لائٹ نہیں آ رہی, آپ کی مینٹل ہیلتھ تو اور خراب ہو رہی ہے اس سے. آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ آپ تو بجلی کے بارے میں سوچیں گے. ایگزیکٹلی وہی والی بات ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے جو سوشل پرابلمس ہیں اور کازز ہیں, جیسے کہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ جب ہائی وے کا جو ریپ ہوا تھا خاتون کے ساتھ, ان کے بچے بھی تھے, بچوں کو بھی مارا پیٹا گیا تھا, تو سب سے پہلے یاسر ہی تھے جنہوں نے آواز اٹھائی کے ایک گروپ بنایا ہم سارے سیلیبریٹیز کے ساتھ, اور ہم لوگ سارے گئے اس پروٹیسٹ کے اندر پریس کلب پہ, اور بہت لوگ گئے تھے, سبھی تھے آئی تھنک ہمارے ساتھ, یاد ہے آپ کو؟ تو وہ ایک قسم کا آپ کا, میں اس وقت سے دیکھ رہی ہوں نا کہ یو بین ون ویری ایکٹیو, اور آپ کی کچھ باتیں ہیں جو کہ مجھے بہت, میں نے جو پڑھی, اب جو بھی آپ کی وہ ٹویٹس آتی ہیں یا زیادہ تر انسٹاگرام پہ آپ لکھتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی اس وقت, بیکاز یہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, اس وقت ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دے پاتے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت سے جب سے ہم لڑائیاں لڑ رہے ہیں, جیسے میں چائلڈ ابیوز کے خلاف, سیکشول چائلڈ ابیوز, وہ چیزیں بڑھ گئی ہیں سوسائٹی میں, بیکاز اتنی زیادہ فرسٹریشن اور غصہ اور ویلیوز جیسے آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ بڑے اچھے انسان. میں وہ کہہ سکتی ہوں کہ ارے تو اچھا انسان تو ہونا ہی چاہیے, رائٹ؟ آپ نہیں کریں گے, آپ چوری نہیں کریں گے, ڈکیتی نہیں کریں گے, آپ کسی کو ماریں گے نہیں, یہ تو آپ کی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو, مگر کر رہے ہیں لوگ, رائٹ؟ کیونکہ جیسے آپ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں کہوں جی یہ فریہ جو ہے بڑی اچھی انسان ہے, سچ بولتی ہیں. یہ انٹروڈکشن ایسی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا بڑا جھوٹا آدمی ہے اور چوری بھی کرتا ہے. کبھی کسی نے ایسا انٹروڈکشن کرایا کسی کا؟ ہاں, تو میں نے کوئی غلط نہیں, میں کہہ رہا ہوں برے آدمی کا انٹروڈکشن ایسے جب نہیں کرا رہے تو اچھے آدمی کا بھی ایسا کرانے کی ضرورت نہیں. میں نے نہیں کی غلط انٹروڈکشن کی, میں نے نہیں, آپ نے تو یہ ٹاپک بیکاز میں دیکھ رہی ہوں تمہیں نا. اب جو تم, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہیں یاسر حسین, آپ نے بھی غلطی, میں نے بھی کی ہے, ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے, ہم نے اپنے منہ کھول کے ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں سچے ہونے کے اور فورٹ رائٹ, بٹ اب نہیں کر سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے سامنے آ رہی ہوں کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے. تو اگر کوئی بھی ہم حرکت کر جاتے ہیں جو کہ پہلے لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی یا پتہ نہیں چلتی تھی, 4 لوگوں کے بیچ میں ہوتی تھیں, وہ اب یا تو ہم خود ہی لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں, یا پھر
لوگ اٹھاتے ہیں اس چیز کو اور کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یا وہ آپ زیادہ دیکھ رہے ہو کہ لوگوں میں کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, وائرل ہو جاتی ہیں نا چیزیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہمارا ویڈیو بنا رہا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ زیادہ سامنے آ رہا ہے میرے حساب سے. تو یہ ہمیشہ سے ہے, سیکریٹو سوسائٹی ہماری ہمیشہ سے ہے, کبھی مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہی نہیں تھی. اب تو ایٹ لیسٹ ٹاپکس کی باتیں کرنی شروع کی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک آواز آ گئی ہے. ہمارے پاس آواز سب کے پاس نہیں ہے, اب سب کے پاس آواز. جیسے وہ ایک بچی کی ویڈیو ہے, اس کو 2 لڑکیاں اس کے اوپر بیٹھ کے مار رہی ہیں اسکول میں. ہاں مجھے اچھا لگا کہ شکر ہے کیمرہ ہے موبائلز میں, اور شکر ہے کہ سوشل میڈیا ہے کہ وہ کم از کم پتہ تو چل سکا, ورنہ وہ تو پتہ بھی نہ چلتا کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا. You can't get away with things. جیسے وہ جو لڑکی فیصلہ آباد میں جس کے وہ بال کاٹ رہے تھے, گنجا کر رہے تھے, یہ ہیوملیشن جو تھی, وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر آگے آ جاتی ہیں اور پھر آواز اٹھتی ہے اور پھر کچھ نہ کچھ, اور کچھ نہیں کچھ تو لوگوں کو پتہ تو چلتا ہے. نہیں, اویئرنیس تو آ رہی ہے لوگوں میں, اور بس اس کے لیے نا اب قانون سازی تو ہو ہی جاتی ہے, پر عمل نہیں ہوتا. عمل اگر اب بہت عرصے اور نہیں ہوگا نا تو کچھ اچھا نہیں ہوگا پھر.